بڑی محویت سے وہ مشین پر جھکی محجبین کے جہیز کا ایک سوٹ سی رہی تھی۔ جب محجبین ہنستی مسکراتی کھلکھلاتی اندر آئی، زوفی جی کہیے، سرپرائز ہے۔ کس کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 لفافے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی۔ سید عالم شاہ کا بھوت اس کے ذہن میں کہیں دور چلا گیا۔ وہ زوفشاں سے اجالا بن گئی۔ عاذر کا خط ہے نا آپا؟ لہجے سے تمام تر مسرتیں عیاں تھیں۔ اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا۔ آپا پلیز، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ نہ ستاؤ نہ پلیز، یہ لوگ کیا یاد کرو گی کہ سخی دل آپا سے پالا پڑا ہے۔ اس نے حاتم تائی بن کر آخر اسے خط سے نواز دیا۔ بڑا چالاک ہے یہ عاذر، 2 خط بھیجے ہیں، ایک ہم سب کے نام اور ایک صرف تمہارے نام۔ بےتابی سے اس نے لفافہ چاک کیا اور سطروں پر نظریں دوڑانے لگی۔ اس نے لکھا تھا اپنی اجالا کے نام، جس کے نام سے میری زندگی میں اجالے ہیں۔ دعا ہے کہ بہت سی خوشیاں تمہارے ارد گرد رقصاں ہوں، بہت سی روشنیاں تمہیں اپنے حالے میں لیے رہیں۔ پیاری اجالا، مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے خفا ہوگی، کئی دنوں سے میرے خط کی منتظر ہوگی، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ میں اتنے دن تم سے خفا رہا ہوں؟ سوچتا ہوں کہ بے چین ہو کر تم از خود مجھے یاد کرو گی، مجھے خط لکھو گی۔ پتہ تو تم امی سے لے سکتی تھی نا، آفس آتا تو یقین ہوتا کہ ابھی تمہارا خط پہنچتا ہوگا، اسی انتظار میں پورا دن گزار دیتا۔ واپس لوٹتے ہوئے خیال آتا کہ شاید تم نے رہائش گاہ کے پتے پر خط لکھا ہو اور میری میز پر سجا سارا دن تمہارا خط میرا انتظار کرتا رہا ہو۔ اس خیال میں ایسی خوشی ہوتی جسے خط نہیں تو میرے آفس سے لوٹنے کی منتظر ہو، لیکن ایک ایک کر کے بہت سے دن بوجھل تھکے اداس قدموں سے لوٹ گئے، تم نے اپنی ضد نہیں چھوڑی۔ سوچا کسی ایک نے تو ہار ماننی ہے تو کیوں نہ پہل میں کروں۔ چلو نا، تم خفا نہ ہو تو اب میں راضی ہوں نا۔ اجالا، میرا دل یہاں نہیں لگتا، دل ہو تو لگے بھی۔ کبھی کبھی بھی جی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان کا ٹکٹ کنفرم کرا لوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ تم نے آتے سمے ایک فرمائش کی تھی، اگر تمہاری ایک فرمائش بھی پوری نہ کر سکا تو پھر یہ وجود کس کام کا؟ مجھے یقین ہے جب میں سرخرو ہو کر لوٹوں گا تو تمہارا ہنستا مسکراتا وجود مجھے خوش آمدید کہے گا۔ تم میری منتظر رہو گی ہر حال میں، ہر موسم میں۔ اگر لڑائی ختم ہو گئی تو مجھے اب جلدی خط لکھنا، تمام تر شدتوں سے میں منتظر ہوں، اپنی ہر دعا میں یاد رکھنا، عاذر۔ اس نے خط لکھا، پھر پڑھا، بار بار پڑھا اور پھر طمانینت کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنستی، عاذر، اس نے زیر لب کہا، عاذر عاذر، اور پھر اس کی مسکراہٹوں نے دم توڑ دیا۔ خوف، فہم، اندیشوں کے بے شمار ناگ اس کے ذہن کے گرد لپٹ گئے اور سید عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی نگاہوں کے پردے پر نمودار ہو گیا۔ خط اس کے ہاتھوں میں پھڑپھڑایا اور قید سے آزاد ہو کر دور چلا گیا۔ دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس نے خط اٹھایا اور اسے چوم کر ہولے ہولے رونے لگی۔ دن اتنی تیزی سے گزرتے چلے گئے جیسے کسی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا اور پرندے باہر نکل نکل کر آسمان کا رخ کر رہے ہوں۔ زوفشاں کو یوں لگتا جیسے اس کی دونوں مٹھیوں میں ریت پڑی ہے جو لمحہ لمحہ پھسل رہی ہے اور اس کی مٹھیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے خود کو ہر ممکن کوششوں سے کاموں میں مصروف رکھا، ہر لمحہ مصروف تر رہنے کی کوشش کی، لیکن دماغ کے پردے پر از خود ایک فلم سی چلتی رہی۔ کبھی وہ عالم شاہ کو دیکھتی ہی چلی جاتی اور کبھی ایسا ہوتا کہ ریل الٹی چلنے لگتی، پھر وہ عاذر کے ساتھ ہوتی۔ پھولوں میں، خوشیوں میں بسی چاندنی میں جگنوؤں سے سجی وہ اجالا بن جاتی اور عاذر کی ہمراہی میں ایک دنیا کی سیر کر آتی۔ اسے لگتا اپنی سوچوں کو وہ اب کبھی بھی ایک مرکز پر جمع نہیں کر پائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ پھوپھی جان بڑے دن میں بعد آئی تھیں، زوفشاں ان سے لپٹی تو اس کا الگ ہونے کو جی نہ چاہا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ کیسی ہیں پھوپھو؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے جواباً ان کا ہاتھ چوما۔ مزے میں ہوں، اپنی بچیوں کے انتظار میں ہوں، وہ خوش دلی سے بولی۔ اماں نے اسے چائے بنانے کا کہا مگر وہ ڈھیٹ بنی پھوپھی جان سے چپکی بیٹھی رہی۔ اسے ان کا وجود اتنا اچھا، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ وہ ایک عمر ان کے پہلو میں گزارتے۔ عاذر کا خط آیا تھا، اماں نے پھوپھی کو بتایا۔
ہاں وہاں بھی 2-3 خط بھیج چکا ہے۔ وہ ہنسی۔ عاصم نے فون کی درخواست تو دے دی ہے، دیکھو اب کچھ دنوں میں لگ جائے گا، پھر آرام سے فون پر بات ہو جایا کرے گی۔ اور اس لڑکے کا پاگل پن دیکھو، خط میں لکھتا ہے جب پہلا فون کروں گا تو صوفی کو ضرور بلوا لینا، اس سے ضرور بات کروں گا۔ اماں اور پھپھو ہنستی، وہ بھی سب کچھ بھول کر مسکرانے لگی۔ بچپن سے ہی کہاں رہتا تھا وہ اس کے بغیر؟ اماں مسکراتے ہوئے بولیں۔ یاد ہے نا نگار، تمہیں سارا دن اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا؟ ہاں، اور میں نے تب بھی تم سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ایک دن اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تب تک تو محجبین اور عاصم کی بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ ذوالفشاں اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ عالم کا خیال اب اسے زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دیتا تھا۔ وہ ذرا ہنستی، مسکراتی اور پھر سہم جاتی، جیسے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا، یہ شکل پر 12 کیوں بجنے لگے؟ محجبین نے اس کا ستا ہوا چہرہ حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو تم باہر مسرت سے مسکرا رہی تھیں۔ کچھ نہیں آپا، وہ چائے کے لیے پانی لینے گئی۔ آپ تو اکثر مشین بن جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ آئیں پھوپھی اماں؟ وہ چہرہ پھیر کر بظاہر بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ ذوالفشاں نے چولہا چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ آپ کے وہ چھوڑ کر گئے ہیں؟ اندر نہیں آئے؟ نہیں، واپسی میں شاید آئیں، اور یہ سوال جواب اتنی بے نیازی سے نہ کیا کریں۔ میں اتنی پاگل تو نہیں ہوں کہ آپ کے دل میں ہوتی خود بخود سے ناواقف بچوں کی طرح جواب دے دیا کروں۔ اپنی پریشانی بھول کر وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ محجبین کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم تو ہر بات میں گوٹا کناری سجا لیتی ہو بھائی، اس کا کیا علاج؟ گوٹا کناری اب آپ اپنے کپڑوں میں سجائیں، اور ذرا جلدی جلدی، جانتی ہیں نا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے پیا دیس سدھارنے میں۔ یہ اپنے پیار کی بات کی گئی ہے یا میرے؟ محجبین ہنستی، کہیں میرے پردے میں اپنا دل تو خوش نہیں کر رہی ہو؟ ذوالفشاں بھی ہنستی، پھر اگلی ہی پل خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام رستے بنے اور بن کر مٹے جو عاذر کے گھر تک جاتے تھے۔ تم نے عاذر کے خط کا جواب نہیں دیا زوفی؟ کچھ دیر بعد محجبین نے پوچھا۔ جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ دے دوں گی، جلدی بھی کیا ہے زوفی؟ محجبین کچھ دیر بعد بولی تو اس کی آواز میں ایک گہری سوچ تھی۔ ایک بات پوچھو، برا تو نہیں مانو گی؟ کمال کرتی ہیں آپا، وہ چھائے چانتے بولی۔ کبھی آپ کی بھی کسی بات پہ برا منایا ہے میں نے؟ کہیے۔ تم کچھ بدل سی گئی ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں اب پہلے کی طرح عاذر کی پرواہ نہیں رہی، ایسے لگتا ہے تم جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ نہ وہ تمہیں یاد آتا ہے، نہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو، نہ اس کے خط کا جواب دینا چاہتی ہو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر اس کا حل یہ ہے کہ وہ خط اس نے مجھے اور اماں کو مخاطب کر کے لکھا ہے، جو آدھے سے زیادہ تمہارے ذکر پر مبنی ہے۔ ذوالفشاں ٹرے میں کپ رکھتی رہی اور اس کی بات سنتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپا، کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر ڈالتا ہے کہ دل خالی خالی لگنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی میرے ساتھ ایسا ہو۔ وہ کہا ہے نا شاعر نے، کچھ باتیں انکہی رہنے دو، سب باتیں کہہ لیں اگر، پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ ٹرے اٹھا کر باورچی خانے سے وہ نکل گئی۔ کال بیل کی آواز پر وہ چونکی اور سوئی دوپٹے میں اٹکا کر کپڑے درست کرتی دروازے کی سمت چل دی۔ اماں اور محجبین آج پھوپھی اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ پھوپھی اماں نے محجبین کی پسند سے اس کا عروسی جوڑا لینا تھا۔ کون ہے؟ محجبین نے اسے دروازہ کھولنے سے قبل استفسار کرنا سکھا دیا تھا۔ جی، پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کی مخصوص آواز سنتی اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا۔ حسب توقع 2 خط تھے، جن میں سے ایک پر اس کا نام درج تھا، عاذر کی وہی مخصوص ہینڈ رائٹنگ۔ اس نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا اور بےتابی سے خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری اجالا، کیا حوصلے اس طرح آزمائے جاتے ہیں؟ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری اس چپ کی وجہ کیا ہے؟ تم میری محبتوں کو آزمانا چاہتی ہو یا تمہاری اپنی محبتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ سنا تھا جدائی محبت کی کسوٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کسوٹی پر؟ خیر جانے دو، ایسی کوئی بات میں نہیں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا بتا دو، اس گریز کی کیا وجہ ہے؟ اس گریز کی کیا وجہ ہے؟ اور میں نے کتنے ارمانوں سے گھر فون کیا تھا، سوچا تھا کہ اتنے دن بعد تمہاری مدھم سیاواز
سروں سے سجی آواز اپنی سماعتوں میں اس طرح سے جذب کر لوں گا کہ اگلے کئی دن سکون و اطمینان سے سرشار رہوں گا۔ لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ پر فون سے پہ بات کرنے سے انکار کر دیا اجالا۔ میں کیا سمجھوں، مجھے اتنا تو سمجھا دو۔ اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا عاذر۔ اس نے افسردگی سے کئی بات خط پڑھا اور پھر لفافے میں رکھ کر اس نے تمام خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ تمہیں کیا سمجھاؤں عاذر، میرے تو اپنے ارد گرد سوالیہ نشان بکھرے ہیں۔ عاذر کا خط آیا ہے۔ مہجبین مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پر رکھا لفافہ اٹھاتی بولی، تمہارے نام بھی تو آیا ہوگا نا؟ لفافہ چاک کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ اب وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی، صرف ایک ہی خط تھا۔ حیرت ہے۔ وہ خاموش ہو کر اس کا خط پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ ذوالفشاں کے پوچھنے پر اس نے خط اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں، اپنا حال بتایا، سب کا پوچھ لیا۔ مہجبین سے کچھ مزاح کیے۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ مہجبین کو حیرت ہوئی۔ ناراض ہو گیا ہے شاید۔ وہ ہولے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے۔ تم نے کتنا ظلم روا رکھا ہے بیچارے کے ساتھ، نہ اسے خط لکھتی ہو، نہ فون پر بات کرنا چاہتی ہو۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا ہے؟ اس نے بات بدل دی۔ ارے ہاں زوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے۔ ہرا بارڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر۔ ولیمے کے لیے فیروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ بتایا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سجتی ہیں، اب بناؤ مت۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، عاصم بھائی کہہ رہے تھے۔ کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ ذوالفشاں ہلکا سا کہکہ لگا کر اس سے لپٹ گئی۔ ارے ذوالفشاں، مہجبین کو جیسے خیال آیا، ایک بات تو بتائی ہی نہیں، ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے میں اشتیاق محسوس ہوا۔ یاد ہے وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا؟ آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام، ایک بڑی سی دکان کے شوکیس میں لگا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000؟ ذوالفشاں کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہے؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی کہاں آتا ہے، شیڈ جھلکتا ہے۔ او زوفی، وہ ملتانی سیٹ اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے، تو سوچو وہ بھاری سیٹ کتنا ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے پورا 1,00,000 روپیہ خرچ کر ڈالا تھا تم پر تمہارے سید عالم شاہ نے۔ میں نے کون سا رکھ لیا اس کا 1,00,000 روپیہ؟ وہ چڑ گئی۔ منہ پر تو دے مارا، اور آپ کیا مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتی پھر رہی تھیں؟ مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی، اتفاقاً نظر پڑ گئی تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ چام ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1,00,000 کا سامان پورے محلے میں کسی لڑکی کا آیا ہوگا کیا؟ ہیں؟ مہجبین نے اسے غور سے دیکھا۔ ہوش میں ہو، ذرا چام تلاش مت کرو زیادہ، اور اتنی ہی دولت کو کافی سمجھو جو محترم عاذر صاحب تمہارے لیے دن رات ایک کر کے کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی، عاذر ساری عمر لگا دینا آپا تو عالم شاہ کی دولت کا 7واں حصہ بھی کما نہیں پائے گا۔ پھر لکھ دوں اسے؟ اس نے دھمکی دی کہ کمانا وانا چھوڑو اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر کو سنبھالو، جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت کھینچ رہی ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی ہے، وہ شرارت سے بولی۔ مہجبین نے ایک تکیہ کھینچ کر مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں پورے 30 دن ہیں اور بہن کو پھول پال کر دیور کی ہو گئی آپ۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی بے وفا ہیں۔ اس نے تکیہ کھینچا۔ زوفی پھر وہ یکلفت اشتیاق سے بولی، واقعی وہ ہینڈسم ہے؟ ذوالفشاں ہنس دی۔ ہاں ہے تو کیوں، آپ کو تجسس ہے؟ شوق تو ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، لیکن خدا نہ دکھائے۔ پھر وہ سوچ کر بولی، خدا نہ دکھائے۔ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی۔ ہاں واقعی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ، اچانک ہی کوئی محیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیزی سے چلاتی ہوئی اچانک تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم کسی گہری کھڈ میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش وہاں سے نکالنا پڑے۔ اللہ، اے خدا، ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ کیا سوچنے لگی؟ مہجبین اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ بڑی محنتوں، بڑی محبتوں، بڑی دعاؤں کے ساتھ اس نے مہجبین کو تیار کیا تھا، اور جب مکمل تیار کر کے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تو سارے حوصلے ضبط جواب دے گئے۔
وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر تمام شدتوں سے رو دیں۔ آپ میری پیاری آپا، وہ کہے جا رہی تھی۔ زوفی زوفی، ادھر سے بھی ایک ہی تکرار تھی۔ کتنے لمحے تھے جو ساتھ دیے تھے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کتنی خوشیوں کو بانٹا تھا، کتنے غموں میں ایک دوسرے کو کندھا دیا تھا۔ زوفی شاہ، بہت بری بات ہے، مینا نے دونوں کو علیحدہ کیا۔ ایسے تو رونا آنا ہی آنا ہے، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے، چپ کرانے کے، خود دیوانوں کی طرح رو رہی ہو۔ مجھے رونے دو، وہ بگڑی، میری آپا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئی، میں روؤں بھی نہیں۔ اچھا بے شک رو، اسے بھی رلاؤ اور اپنی 3 گھنٹے کی محنت مٹی میں ملاؤ۔ دیکھو اس کا کاجل پھیل رہا ہے۔ زوفی شاہ نے اسے غور سے دیکھا اور آنسو جھٹ سے پونچھ ڈالے۔ بس کرو آپا، اب رونا نہیں، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ عاصم بھائی میری گردن پکڑ لیں گے کہ میری معصوم صورت بیوی کو چڑیل کیوں بنا دیا۔ محجبین روتے روتے ہنس دی۔ دیٹس گڈ، مینا نے دونوں کو شاباشی دی۔ چلو زوفی، اب تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بارات آتی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں دوسرے حصے کی نسبت سکون تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر پر بیٹھ گئی اور پھر سے رونے لگی۔ محجبین سے بچھڑنے کا دکھ، عاجز سے بچھڑنے کا دکھ، عالم شاہ کی بخشی مولت ختم ہونے کا دکھ، ہر کسی کا سامنا کرنے کا دکھ، بے شمار مرحلوں سے گزرنے کا دکھ، ڈر، اس کی تنہا اکیلی جان پر کتنے اندیشے سوار تھے۔ کسی کو اندازہ تک نہ تھا کہ اسے بیٹھے بیٹھے لگتا تھا کہ بس اب وہ مر جائے گی۔ پورا دن اندھا دھند واہموں سے لڑتے گزرتا تھا، لرزتے گزرتا تھا۔ اندر جسم کی عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگی، وہ بکھرنے لگتی۔ آہ! اس نے درد سے چٹکتے کاندھوں اور گردن کو ہاتھوں سے دبایا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی عالم شاہ جب تم سے میرا سامنا ہوا تھا؟ میری ذات کو، اس سے وابستہ خوشیوں کو کس بے دردی سے کچلا ہے تم نے۔ اپنی زندگی کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے مجھے مہندی کی طرح پیس ڈالا ہے۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے تمہیں رنگینیاں دوں، کیوں، کس لیے؟ اسے اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ تھک گئی تھی، پھر اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا اسے اس موقع پر۔ لیکن وہ خوش کیسے ہوتی؟ خوشیاں اور اس کے بیچ عالم شاہ اپنی پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے اور عاذر نے اس موقع کے لیے بہت کچھ سوچا تھا، بہت باتیں رکھی تھیں، بڑی منصوبہ بندی کی تھی۔ عاصم بھائی اور محجبین کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا۔ میرا تو تمہاری زندگی میں کوئی حصہ نہیں رہا عاذر۔ سر بھر کر اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب کچھ سکون کے ساتھ طے پا گیا۔ محجبین اس کی ابا کی بے شمار دعائیں سمیٹ کر عاصم بھائی کے سنگ چل دی۔ وہ دہلیز پر سسکتی، اماں کو سمجھاتی، چپ کراتی، ساتھ اپنے بھی آنسو پوچھتی رہی۔ بیٹا، اپنی اماں کو اندر لے جا کر لٹا دو اسے۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر چلے گئے۔ وہ اماں کو سہارا دے کر اندر لائی اور ان پانی پلا کر ان سے باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگی، لیکن اس کا اپنا دھیان کسی اور فضا میں تیر رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اماں اور ابا کے ساتھ محجبین سے ملنے گئی۔ ابا پھوپھا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے اور اماں پھوپھی کے ساتھ۔ وہ موقع پا کر محجبین کو تنگ کر رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں آپا، کیا کیا باتیں کی عاصم بھائی نے؟ مجھے یقین ہے ان کے پیٹ میں پوری گز بھر کی داڑھی ہے، اوپر اوپر سے معصوم بنتے ہیں، اندر سے پورے ہوں گے۔ بتائیں نا اظہار عشق کیسے فرمایا؟ توبہ ہے زوفی، تم تو بڑی بے شرم لڑکی ہو، وہ چڑ گئیں۔ ارے واہ، انہوں نے باتیں بکھاری، آپ نے سنی، اور بے شرمی کا لیبل مجھ پر؟ وہ اچھلی۔ محجبین کو ہنسی آئی۔ ارے زوفی چندہ، کیا پوچھنا ہے؟ تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ عاصم بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ سر جھکا کر کھجا کر رہ گئی۔ اب بولو، محجبین نے اسے کوہنی ماری۔ عاصم بھائی، کیسا تیار کیا تھا میں نے؟ اپنی کارکردگی پر داد وصول کرنے کا موقع ملا۔ ہائے، وہ تم تھیں؟ انہوں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ بولو، کیا سزا دوں؟ وہ حیران ہوئی۔ یعنی مجھے رات کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا تھا دونوں بہنوں نے؟ محجبین کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا، تعریف کے 2 لفظ تو نہیں کہے گئے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آج شام ولیمے میں دیکھتی ہوں کیسے تیار ہوتی ہیں آپ کی بیگم۔ اطلاعاً عرض ہے کہ انہیں لپسٹک پکڑنی بھی نہیں آتی۔ ارے ارے، ناراض ہو گئی ہماری بہن۔ بھائی، تم نے ایسا غضب کا سجایا تھا کہ جب انہوں نے منہ دھویا تو میری چیخ نکل گئی۔ ایسا ڈرا تھا میں تمہارے لیے، میک اپ کو الزام تھوڑا ہی دیا ہے میں نے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ اب محجبین کے ناراض ہونے کی باری تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی تھی۔
ارے بھائی بچوں جلدی آؤ، پھوپھا تیزی سے اندر داخل ہوئی ہے، عاذر کا فون آیا ہے۔ اچھا آؤ جبین زوفی بات کرتے ہیں۔ عاصم بھائی اٹھ کر تیزی سے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چلیے محترمہ، مہجبین نے چھیڑا، کچھ اپنی کہہ لیں کچھ ان کی سن لیں۔ مہجبین کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ تو اتنے دن بعد اس دشمن جاں کو سننے کا خیال اس کے ہاتھ پاؤں سرد کیے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا کہے گی، کس بات کا سوال کا جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد مہجبین پلٹ کر آئی، ہوں تو بڑی چالاک ہو گئی ہے میری بہن، وہ ہنس کر بولی۔ زوفی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیر لگائی تاکہ سب بات کر لیں تو اطمینان سے اکیلے میں باتیں کرو۔ نہیں آپا، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چلو جلدی آؤ، سب بات کر چکے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم آرام سے بات کر لو آپا، اس نے التجا سی کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے کہو میں آئی ہی نہیں ہوں۔ ارے وہ ہنسی، پاگل ہو گئی ہو زوفی، وہ عاذر ہے، وہی عاذر جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھی اور تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ چلو شاباش آ جاؤ۔ مرے مرے قدموں سے وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ عاصم نے ریسیور تھمایا اور گڈ لک کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے تھوک نگلا۔ ہیلو اجالا، اس ایک لفظ میں کتنی شدتیں، کتنے اظہار تھے، اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ کیسی ہو اجالا؟ تم کیسے ہو عاذر؟ اس نے اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ ٹھیک ہونا، بس اس طرح جینے کو اگر ٹھیک ہونا کہتے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سروں میں بولا۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے عاذر؟ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں نا تم گئے ہوئے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ تمہیں شاید آج مجھے سن کر یہ احساس ہوا ہے، طنز کر رہے ہو؟ نہیں، اچھا جانے دو۔ پھر اس نے خود ہی جون بدل لی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ شادی میں مزہ آیا؟ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ میں نہیں تھا نا اس لیے۔ نہیں، اس بات کو میں نے محسوس بھی نہیں کیا، بس مزہ کیا آنا تھا، جیسے تیسے سب ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا، مجھے یاد کرتی ہو اجالا؟ پتہ ہے عاذر، اتنی مصروفیت میں یہ عرصہ گزرا ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں تمہیں کیا یاد کرتی۔ تم بھی تو وہاں مصروف رہتے ہوگے نا؟ ہاں رہتا تو ہوں، لیکن جنہیں یاد آنا ہو وہ مصروفیت کہاں دیکھتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت شاید کچھ انوکھی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں، ہولے سے ہنسی۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ کیا بات کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہارا بھی تو بل بن رہا ہوگا نا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے پہلے یہ ریسیور رکھ دیا، پھر سر جھکا کر بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا قیامت گزر گئی تھی اس پر، وہ خود جانتی تھی۔ اسے سنا، محسوس کیا، پھر بھی کھنچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں، صرف تمہاری ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی خوشیوں اور بہتری کے لیے؟ اس نے سوچا اور آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار؟ کم از کم مجھے بہادر تو بنا رہنے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتی وہ اٹھ کر باہر چل دی۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح۔ ستم تو یہ ہے کہ کبھی بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم خوشی کی طرح۔ بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح، کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتیل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی ہر کسی کی طرح۔ ہاتھوں میں لرزتے کاغذ پر اس نے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبایا، وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندگی ہونے کا ثبوت تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے عاذر کا خط موصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا، اندر خط میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر محض چند اشعار تحریر تھے، لیکن ہر لفظ اپنے اندر اس کے ذہنی کرب اور تکلیف کا گواہ تھا۔ ہر شعر کا عاذر کا ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ اس کا سرد رویہ اس کے لیے کن اذیتوں کا موجب بنے گا، اسے پہلے سے علم تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ وہ کام جو کرنے جا رہی تھی وہ عاذر کی زندگی میں ایسے ہی تلخیاں گھولے گا، اسے ساری عمر اپنے سانسوں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوا کرے گی، لیکن وہ مجبور تھی۔ نہ صرف اس کی بلکہ بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اس فیصلے میں پنہاں تھیں۔
اور خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا تھا۔ آنسو پونچھ کر اس نے خط لفافے میں رکھا اور حسب معمول اس کے باقی خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ محجبین اور عاصم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے تھے اور پھپھی جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلوا لیا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کا کہا تھا لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا اور پھپھی اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا دشوار ہوتا تھا۔ ہر چیز سے عازر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ عازر کا خط ملتے ہی بیک وقت کتنی ہی یادیں اس پر حملہ آور ہوئی تھیں۔ یہی صحن تھا جہاں آ کر بیٹھتا تھا وہ، سو ہر سو رونقیں بکھر جایا کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں ذوفشاں کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھیں۔ اس کی نظروں سے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر طے کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور وہ منتیں کر کے اسے اندر جانے کا کہتی تھی۔ کبھی برآمدے میں موڑے پر بیٹھا محجبین کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دھم سے بیٹھ کر اسے ڈراتا۔ ذوفشاں کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ عازر، عازر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں یہ جو قسمت کی لکیر ہے اس پر کبھی تمہارا نام درج نہیں ہوگا؟ میرے خدا، تو نے قسمت کی لکیر سے اس سے الگ کیوں بنائی ہے؟ کال بیل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اس کے ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اس دنیا میں واپس آئی۔ مرے ہوئے بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا اور پھر گہرا سانس اس نے اندر سے نکلا۔ مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی وہ دروازے پر آئی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ دروازہ کھولو، روشنی میں عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ، اس نے دہرایا، عالم شاہ۔ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہیں تھی۔ دماغی رو یک وقت کئی سمتوں میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر میرون شال ڈالے، وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔ ہوں۔ اس نے استعجاب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ظاہر ہے۔ میں نے تو بہت دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میری زندگی کی؟ وہ حیرت سے ہنسا اور اندر آ گیا۔ میری فکر مت کرو روشنی، تمہیں پائے بغیر میں مر جاؤں ممکن نہیں، اور تمہیں پا کر میں مر جاؤں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ تم کہیں بھی نہ رہو۔ عالم شاہ نے اس مرتبہ اسے حیرت سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے باہر نہ آ سکی تو آگے بڑھ کر اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا۔ روشنی؟ عالم شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ کسی خواب کے دائرے سے باہر نکلی۔ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ تم؟ ہاں، میں آ گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ حسب وعدہ تمہاری بہن کی شادی کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے والد سے ملنے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کہاں ہیں وہ؟ پھر اس نے مڑ کر آواز دی، غلام علی؟ حاضر سائیں۔ اگلی لمحے دو مستعد ملازم دو ٹوکروں کے ہمراہ دروازے پر تھے۔ ہاں، رکھو یہاں۔ اس نے یوں ٹوکرے صحن میں رکھوائے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کھڑا ہو۔ یہ شگن کی مٹھائی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی والوں سے تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو میٹھی چیز شگن کے لیے لے جاتے ہیں۔ اینی ویز، جو کچھ مجھے علم ہوا ویسے کرنے کی میں نے بہت کوشش کی۔ تم اپنے والد سے کہو سید عالم شاہ آیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو تو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ کیا سوچتی تھی، کیا چاہتی تھی۔ اس کی اپنی زندگی تھی، اپنی ایک مکمل ذات ہے۔ غم و غصے کا ایک طوفان تھا جس نے اس کو پوری شدت سے لپیٹ میں لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے بڑے غیظ و غضب کے انداز میں اسے گھورا، پھر لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ عالم شاہ کے پیچھے سے ابھرتے اماں اور ابا کے وجود اس کی نگاہوں کی زد میں آئے اور وہ اندر سے بالکل ڈھہ گئی۔ ابا آ گئے ہیں۔ اس نے عالم شاہ پر نگاہ کی۔ جو بات کرنی ہے کر لیجئے۔
اس سے پہلے اماں یا ابا میں سے کوئی عالم شاہ کی بابت استفسار کرتا، وہ پلٹی اور بغیر رکے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے سین کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ دروازہ اماں ابا کو کھلا ملا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے، سارے بال بکھرائے، مٹھائی کے ٹوکروں کے قریب کھڑی، اور عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ساتھ تنہا انتہائی پاس کھڑا تھا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اس نے اپنی پلکوں پر بکھرتا محسوس کیا۔ بس سر اٹھا کر چھت کو گھورتی اس نے سوچا، اب اس سے زیادہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اماں اندر آ گئیں۔ ذوالفشاں یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کے لہجے میں چھپی درشتی اس نے صاف محسوس کی۔ وہ عالم شاہ ہے اماں، اس سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ جان چکی ہوں، لیکن یہ آیا کیوں ہے، اور پھر یہ ٹوکری کیوں اٹھا لایا ہے، اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ کیا اس لیے چھوڑ کر گئی تھی تمہیں؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے ان کی بات کو یکسر نظر انداز کر کے پوچھا۔ بیٹھک میں تمہارے ابا کو پچھلی باتوں کا کیا علم لے گئے؟ وہ اسے عزت سے وہاں بٹھائے، نہ جانے اب کیا بتائے گا وہ انہیں۔ اور میں پوچھ رہی ہوں تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ وہ اتنا لمبا چوڑا غیر مرد، تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ اماں جائیں، انہیں چائے بنا دیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ ہائے، دماغ تو درست ہے تمہارا، چاہتی کیا ہو؟ کیا چاہتی ہوں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بہت سی خوشیاں، بہت سا اطمینان، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک خوبصورت زندگی۔ کیا مل جائے گی اماں؟ اس نے ان پر نگاہیں جما کر پوچھا۔ اماں چند ہمیں اسے گھورتی رہیں، پھر بولی، میں کہتی ہوں لڑکی دماغ چل گیا ہے تمہارا، اس عمر میں یہی ہوتا ہے۔ جس چیز سے متاثر کرنا چاہتا تھا وہ تمہیں شاید کر چکا، لیکن یاد رکھو کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اماں نے اس کی بات کا قطعاً الٹ مطلب اخذ کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا اور اس کے پاس ایسا کوئی منتر نہ تھا جسے پڑھ کر وہ اس کھیل کو روکتی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا، تقدیر کا الٹ پھیر تھا۔ وہ اٹھی، اپنا دوپٹہ درست کیا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑی کی شکل دی اور باہر نکل کر بیٹھک کی طرف چل دی۔ دیکھیں صاحب، آپ یقیناً مغالطے کا شکار ہیں۔ اندر سے آتی ابا کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں مغالطوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنا چکا ہوں اور وہ یہ رشتہ تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیں، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، لیکن بار بار میری بیٹی کا ذکر مت کریں۔ وہ ایک شریف باحیا لڑکی ہے اور میری بہن کے بیٹے سے منسوب ہے، اور اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات کا قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن میں نہ جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں نہ سننا۔ آپ اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ دے دیں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی۔ کیوں بلا کی طرح گلے پڑے ہو؟ ہمارے کہہ جو دیا ہماری بیٹی۔ اماں، وہ اندر داخل ہوئی۔ اماں کی بات ان کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ابا بھی یک ٹک اسے گھور رہے تھے۔ کسی غیر مرد کے سامنے وہ یوں اندر چلی آئے گی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا تھا اسے سر جھٹک کر ایک اتفاق کا نام دے ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ انہیں اپنی بیٹی نہیں، کوئی غیر پرائی لڑکی لگی تھی جس کے تیور سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اماں، وہ ان سے مخاطب ہوئی، ان سے اس طرح کی بات مت کریں۔ ابا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے۔ آپ ان سے وہ بات کر لیں جو یہ کرنے آئے ہیں۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ ذوالفشاں نے ایک اچٹتی نظر اس پر ڈالی اور اماں اور ابا کو ہونک بیٹھا چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اوکے، سو ابھی تو میرا گلا شدید والا دکھنا شروع ہو گیا، تو ابھی انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بنے رہے اسٹوری کے ساتھ، اینڈ اگر اسٹوری اچھی لگ رہی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب